الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقشبندی سلسلے میں اتباع سنت کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ ان کے ہاں مجاہدہ کہتے ہی عزیمت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کو ہے۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ کی تحریروں کا ایک بڑا حصہ اتباع سنت پر زور دینے کے لیے اور بدعات کی رد پر ہے، کیونکہ وہ سنت کے مقابلے میں آتا ہے۔ دفتر اول کے مکتوبات 25، 37، 41، 42، 44، 74، 75، 78، 114، 152، 165، 171، 178، 237 اور 249، اور دفتر دوم کے مکتوب نمبر 19، 23، 32 اور 54، اور دفتر سوم کے مکتوب نمبر 13 میں اتباع سنت کی پرزور تعلیم دی ہے۔ اس لیے جو بھی اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اتباع سنت کو ہم وقت سینے سے لگائے رکھیں اور بدعتوں سے کوسوں دور رہیں، اور اگر اس میں کوئی ناکام ہو اور صرف یہی نعرہ لگاتا ہو کہ نقشبندی سلسلہ سب سے افضل ہے اور ہم مجددی اور ہم فضلی ہے، تو یہ نعرہ پیدرم سلطان بود کا عوام میں تو مقبول ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ یہ بات اس لیے میں پرزور طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نقشبندی سلسلے میں واقعی بہت کمالات ہیں، مختصر ہیں اور بہت پاورفل ہے، لیکن اس کے ڈانڈے جو ہے وہ سنت کے ساتھ ملتے ہیں، بدعت کو قریب نہیں آنے دیتے۔ بس اگر بدعت اس کے ساتھ مل گیا تو اس کی وہ افادیت وہ نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے یقیناً اس میں سب سے بڑا مجاہدہ جو ہے وہ سنت کی اتباع ہے۔ تو باقی مجاہدات سے اس لیے اس کو تعلق زیادہ نہیں ہے کہ اصل مجاہدہ تو یہی ہے۔ اس مجاہدے میں ناکامی اگر ہو تو پھر دوسرے مجاہدات کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرے سلاسل میں بھی جو مجاہدات ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی یہ مجاہدہ پہلے نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ابتدا میں وہ مجاہدہ ہو جو اس مجاہدے کے لیے انسان کو تیار کر لے، اور جب وہ تیار ہو جائے تو پھر اصل مجاہدہ تو یہی ہے۔ سارے سلسلوں میں انتہا میں سب کا یہی حال ہے، لیکن جس بنیاد پر ان مجاہدات سے ظاہر یعنی اپنے آپ کو الگ رکھا گیا ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اتباع سنت ہو۔ تو اگر اتباع سنت بھی نہ ہو، وہ مجاہدات بھی نہیں ہو، تو پھر وہ صرف نعرہ ہی نعرہ ہوگا، وہ صرف نعرہ ہی نعرہ ہوگا۔ مکتوب نمبر 37 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال و مواجید مائع نیسان کے بادل کی طرف بکثرت و لگاتار وارد ہوتے رہے، اور جو کام کی کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا، اور اب اس کے سوا اور کوئی بازو باقی نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال مواجید اہل ذوق کے سپرد رہیں۔
آپ کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے سلسلے کے خواجگان کو اللہ تعالیٰ اسرار کی نسبت سے معمور رکھتے ہوئے اپنے ظاہر کو ظاہری سنتوں کی پیروی سے پوری طرح آراستہ اور مزین بنائے. کاریس غیر ای ہمج، اصل کام تو یہی ہے، باقی تو سب کچھ ہی ہے. کتنی واضح بات فرمائی ہے. خدا کی شان. یہ مکتوب نمبر 37 ہے، دفتر اول میں ہے. اس کے باوجود کچھ حالات ایسے بنے کہ پہلے مکتوبات نہیں ہو سکے تھے، تو ہمارے اس دفعہ رمضان شریف میں 27ویں کو جب بالکل مکتوبات شریف پورے ہو رہے تھے تو یہ مکتوب شریف تھا آخری، یعنی آخری یہی مکتوب شریف پڑھا گیا. اور مدد کر لے وہ آخری بات جو حضرت کی ہے وہی آ گئی. اور کمال کی بات ہے کہ جو مکتوب نمبر بالکل آخر میں آتے ہیں وہ جس کو کہ دفتر سوم کے، وہ 113 اور 114 وہ بھی ایک مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ کیسے چیزوں کو ملاتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس کے لیے روز کون سا چن لیا؟ 27. الحمدللہ ہمارے سلسلے پر بڑی کرم، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم کی نظر ہے. اور نقشبندی سلسلے کے جو انوارات ہیں اور برکات ہیں وہ الحمدللہ 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 ہمارے سلسلے کو بہت وافر ملے. اگر ہم اس کو نہ سمجھے تو ناشکری ہوگی، اور اگر کوئی اور اس کو نہیں جانتا تو ان سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ نظر کی بات ہے. جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظر عطا فرمائی ان کو نظر آ جاتا ہے، اور جن کو نظر نہیں آتا ان کو ان سے گلہ نہیں ہے. مکتوب نمبر 41 میں اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال مواجید، ان علوم اور معارف اور احوال و مواجید، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن پر لوگ بڑا ناز کرتے ہیں. علوم و معارف پر کبھی بہت سارے میں نے اکثر نقشبندی حضرات کو دیکھا ہے کہ بس وہ معارف کی اور علوم کی باتیں کرتے ہیں اور احوال کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ راستے کی چیزیں ہیں، یہ راستے کی چیزیں. میرے شیخ نے الحمدللہ جب میں نے کچھ اس قسم کی باتیں اس کی فرمایا یہ راستے کی کھیل تماشا. تو یہ جو مواجید ہیں، احوال ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. حضرت بھی جیسے فرما رہے ہیں. تو فرمایا علوم و معارف اور احوال مواجید ماہ نساء کے بادر کی طرف بکثرت لگاتار وارد ہوتے رہے، اور جو کام کی کرنا چاہیے تھا سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا. اب اس کے سوا کوئی آرزو باقی نہیں رہی. اب صرف آخری بات کون سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال مواجید کو اہل ذوق کے سپرد. مطلب یہ باری بات ہو گئی کہ یہ اصل بات کیا ہے، سنت کو زندہ. آپ کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے سلسلے کے خواجگان کے اصول کی نسبت سے معمور رکھتے ہوئے ظاہر کو ظاہری سنتوں کی پیروی سے پوری طرح راستوں پہ راستہ کر لے. اصل کام یہی ہے، باقی سب کچھ ہے. مکتوب نمبر 41 میں حضرت ارشاد فرماتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو چیز عمدہ اور پسندیدہ ہے وہ مطلوب و محبوب کے لیے ہوتا ہے. حق سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے انک لعلی خلق عظیم، بے شک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ رسولوں میں سے اور سیدھے راستے پر ہیں. اور حق سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمایا وان ھذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے بس تم اس پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو. حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس تیسرے آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو صراط مستقیم فرمایا ہے، اس کے علاوہ دوسرے طریقے کو محض راستوں میں داخل فرمایا، ان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق سبحانہ تعالیٰ کا شکر ظاہر کرنے اور مخلوق کو خبردار کرنے، ان کو ہدایت کرنے کے طور پر فرمایا خیر الہدی ہدی محمد، سب ہدایتوں سے بہتر ہدایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت.
نصاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا بس مجھ کو بہت ہی اچھا ادب سکھایا، اور باطن ظاہر کی تکمیل کرنے والا ہے، اس کو مکمل کرنے والا ہے، ان دونوں میں بال برابر بھی مخالفت نہیں رکھتے۔ بس زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے، اور دل میں جھوٹ کا خیال بھی نہ آنے دینا طریقت و حقیقت ہے۔ یعنی اگر یہ خیال کا نہ آنے دینا تکلف اور مشقت سے ہو تو طریقت ہے، اور اگر تکلف کے بغیر حاصل ہو تو پھر حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب نقطہ فرمایا۔ ہاں جی، سر تھوڑا سا دیکھ لیں، تصوف یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے۔ باب تفاعل جو ہوتا ہے یہ تکلف کا باب ہے، یعنی زبردستی کام کو کرنا، جیسے تقرب ہے قریب ہونا، اس کی کوشش کرنا۔ ہاں جی، اس طرح جو ہے وہ تکلم ہے، بات کرنا، یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا، تکلم۔ تعلم، تعلیم عام کرنا، تو یہ باب تفاعل سے ہے جس میں تکلف پایا جاتا ہے، اور حقیقت جو ہے نا اس میں تو تکلف کوئی نہیں پایا جاتا، وہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، وہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تکلفاً مشقتاً اس کا خیال نہ آنے دے تو یہ طریقت ہے، اور اگر تکلف کے بغیر یہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ دراصل باطن جو کہ طریقت و حقیقت کہلاتا ہے، ظاہر کو جو کہ شریعت ہے پورا اور کامل کرنے والا ہے۔ مطلب شریعت پر، چونکہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور شریعت کی ایک باطن ہے، تو شریعت کا ظاہر تو آپ کر لیں گے، لیکن اس کا باطن جب تک نہیں ہو تو شریعت مکمل نہیں ہوگا۔ ویسے میں نے دیوار تو بنا لیا لیکن اس دیوار میں جان نہیں ہے، میں نے روئی کو بنا دیا تو روئی کے اوپر میں چھت تو نہیں ڈال سکتا۔ یا آج کل یہ نہیں ہے جو سٹاپرز ہیں راستوں میں جو رکھتے ہیں سڑکوں پہ، رنگ اس کا ایسا ہوتا ہے آدمی سمجھتے ہیں کہ لوہے کا ہے، کوئی اس کے ساتھ گاڑی ٹکرائے گی تو گاڑی پہ ڈنٹ آئے گا، پتہ چلے کہ ہوا تھوڑی سی دیر چلے تو اس کے ساتھ اڑ جاتے ہیں۔ چیز ایسی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب یہ گڑیاں آئی تھی سامنے لگی ہوئی ہے تو اس کا رنگ بھی لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، بلکہ تانبے کا ہے، تو بھاری چیز ہوتی ہے۔ تو پہلے ایسی گڑیاں ہوتی تھی، لکڑی کی ہوتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی، تانبے کی ہوتی تھی، ایلومینیم کی طرح ہوتی تھی، تو وہ ظاہر بھاری ہوتی تھی، ان کا ہاتھ لگاتے ہوئے آدمی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا زور پہلے سے تیار کر لیتے اپنے آپ کو، بھائی اتنا بوجھ آئے گا اس کے اوپر۔ جب ابتدا میں جب یہ گھڑی آئی تو اس کے لیے بوجھ اس طرح ہاتھ کر لیتے وہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ چپل ہے چائنیز چپل، تو تھوڑا سا بے احتیاطی سے نکالو تو وہ دور چلے جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا کا سارا ملمہ سازی ہے، اس میں جان نہیں ہے، تو جان ڈالنا اس میں یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ آدمی جو ہے مطلب اس کو دیکھیں تو شریعت پر صرف ظاہر پہ عمل کرنا اور شریعت کے باطن پر عمل کرنا دے۔ مثال کے طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کا دل بھی وہی کہہ رہا ہو، سبحان اللہ، تو پھر بات بنے۔ لیکن اگر ظاہر کچھ کہہ رہے ہیں اور باطن میں کچھ ہو تو ظاہر وہ تکلفاً نہیں آپ کر رہے ہوں گے تو بات۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہے۔ بس اگر طریقت و حقیقت کے راستوں پر چلنے والوں کو اس نہرا میں ایسی امور پیش ہے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہو تو وہ سکر وقت یعنی مستی کی کیفیت ہوگی اور وجد و حال کے غلبہ کے باعث ایسا ہوگا۔ اگر ان کو اس مقام سے گزار کر ہوش میں لے آئیں تو یہ شریعت سے مخالفت بالکل رفع ہو جاتی ہے اور وہ متضاد علوم سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ بس صوفی کرام کی ایک جماعت سکر کی وجہ سے احاطہ ذاتی کی قائل ہوئی۔ احاطہ ذاتی سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ
اور حق سبحانہ تعالیٰ کو بالذات بلا کیف عالم کا محیط جانتے ہیں. اور یہ حکم آل حق علماء کرام کے آراء کے خلاف ہے، کیونکہ وہ احاطہ علمی کے قائل ہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام چیزوں کا علمی احاطہ کیا ہوا ہے. حقیقت میں علماء کی آراء درستگی کے زیادہ قریب ہے، جبکہ یہی صوفیہ کرام اس بات کے قائل ہوئے کہ ذات حق سبحانہ تعالیٰ کسی حکم کا پابند نہیں ہوئے اور کسی علم سے معلوم نہیں ہوتی، اس میں ہاتھ و سریان کا حکم لگانا اس قول کی مخالف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات بے چون بے چگون ہے، کسی حکم کو اس ذات کی طرف راہ نہیں، وہاں صرف حیرت و نادانی ہے، اس مقام میں خالص جل و محض حیرانی پریشانی ہے. اس پاک بارگاہ میں ہاتھ و سریان کا کیا مجال، مگر یہ کہ ان صوفیہ کرام کی جانب سے جو ان احکام کے قائل ہیں عذر کیا جائے کہ ذات سے ان کی مراد تعین اول ہے، اور چونکہ وہ اس تعین اول کو متعین پر زائد نہیں جانتے، اس لیے اس تعین کو غیر عین ذات کہتے ہیں. اور وہ تعین اول جو اس کو وحدت سے تعبیر کیا گیا تمام ممکنات میں جاری ساری ہے، تو اس لحاظ سے ہاتھ ذاتی کا حکم کرنا درست ہے. اسی کو تعبیر کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ برال ورا ہے، وہ تو نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتے. اور اس کا قرب اس طرح قرب نہیں جیسے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ قرب. تو جب یہ والی بات ہے تو پھر ظاہر مطلب ہے کہ ان کا اس طرح احاطہ اور اس طرح کانٹیکٹ والی بات تو ہے نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے. اس میں ہم لوگ جیسے ان چیزوں کے بارے میں جانتے اور دیکھتے ہیں کہ فلاں قریب ہے فلاں دور ہے، اس طرح نہیں. ایک طرف تو اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، لے سکے مسلیشن. تو ان تمام باتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو آپس میں وہ نہیں ہم آپس میں ملا سکتے. کیونکہ ایک چیز دور بھی ہے قریب بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اول بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ظاہر بھی ہے باطن بھی. تو ایسی صورت میں پھر ہم اپنے ذہن سے تو نہیں سمجھ سکتے. حیرت ہی ہوگا، حیرت ہی ہوگا. یہاں ایک باریک نقطہ ہے، جاننا چاہیے کہ تعالیٰ کی ذات علماء اہل حق کے نزدیک بے چون بے چگون بے مثل بے کیف ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے اس پر زائد ہے، وہ تعین بھی اگر ان کے نزدیک ثابت ہو جائے تو زائد ہی ہوگا. اس کو حضرت بے چون کی ذات سے باہر ہی جانیں گے، اس لیے اس کے احاطہ کو احاطہ ذاتی نہیں کہیں گے. بس علماء کی نظر ان صوفیوں سے بلند ہوئی، ان صوفیوں کی ذات نزدیک جو ذات حق ہے ان علماء کے نزدیک ماں سوا میں داخل ہے. اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کی بات کیوں سچ ہے اور صوفیوں کی بات کیوں ان سے پیچھے ہے، یہ ذرا عرض کرنا چاہتے. بہت اہم بات ہے. علماء اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، انہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. وہ قال سے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں. کس چیز کو پڑھتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں. یہ قال کس کا ہے؟ قرآن اللہ کا قال اور حدیث آپ سے سمجھتے. اب بتاؤ کون ہے جو اس قال کے مقابلے میں اپنا قال لے آئے؟ کوئی لا سکتا ہے؟ بے شک کوئی کتنا بڑا صوفی کیوں نہ ہو، کوئی کتنے بڑا صوفی کیوں نہ ہو، وہ اس قال کے مقابلے میں قال نہیں لا سکتا. قال کا مطلب بات. اب میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، دور مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے، میں اس کو ایک سمجھ رہا ہوں تو دوسرا غلط ہو گیا. یہی سب کشف کا ہے کہ کشف آپ کو ہو گیا تو کشف میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہی بھی غلطی نہیں ہو سکتی. وہی تو اللہ پاک کا محفوظ نظام کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو جو چیز قرآن میں جو چیز حدیث میں ہے
اس کا جو قائل ہوگا، اس کا قول اول ہوگا، وہ مقابلہ جو سمجھ دیکھ کر کہہ رہا ہے اور اس کا دیکھنا کامل نہ ہو، اس کا کیوں اللہ پاک کا دیکھنے سے زیادہ کامل کون سی کس کا دیکھنا کامل ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوقات میں جو دیکھنا ہے اس سے زیادہ دیکھنا کامل کس کا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی، اور قرآن و حدیث شریعت ہے، وہ ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے جو ظاہر علوم ہے اس مسئلے میں ان چیزوں سے آگے ہیں، لیکن اگر کسی کا کشف ان ظاہر علوم کے عین مطابق ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کشف سے اس چیز کو پا لیا جو علماء قال سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ تقلیدی علوم سے آگے ماشاءاللہ تحقیقی علوم تک پہنچ گیا، تو اس مسئلے میں پھر آگے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کم از کم ایک پیغام تو ہو گیا نا کہ وہ تحقیق ہم اس کو تب کہیں گے جب قرآن سنت کے مطابق ہوگا، یا اس کے ساتھ ملا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے کشف کو اور اپنے حال کو قرآن سنت پہ پیش کر دیا، اگر اس کے مطابق ہے تو فبیہا ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر رد ہے، پھر وہ کسی کام کی نہیں۔ معذوری ہو سکتی ہے، معذوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوگا۔ بس علماء کی نظر ان صوفیوں سے بلند ہوئی، ان صوفیوں کے نزدیک جو ذات حق ہے ان علماء کے نزدیک ماں سے واہ میں داخل ہے، اور قرب و میت ذاتی بھی اس پر قیاس ہے، اور باطنی معارف اور شریعت کے ظاہری علوم کے درمیان اس حد تک پورے کامل طور پر موافقت ہونے کی چھوٹی سی چیز میں بھی مخالفت کی مجال صدیقیت کے مقام پر حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان صدیقیت کے مقام تک پہنچ جائے تو پھر اس کے پھر تو وہ بات جو کشف سے اس کو حاصل ہے وہ باقی لوگوں کو مطلب اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا میں ایک مثال عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اس سے ایک بہت بڑے محدث بیعت ہوئے، تو ان سے اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیسے ان سے بیعت ہوئے؟ یہ تو پڑھے ہوئے نہیں ہے، تو بالکل ان پڑھے۔ اس نے کہا کہ میں نے باقاعدہ امتحان لیا ہے۔ امتحان کیسے لیا ہے؟ امتحان کیسے لیا ہے؟ امتحان ایسے لیا ہے کہ میں نے ایک فقرہ عربی کا، لفظ عربی کا، ایک قرآن کا، ایک حدیث کا، ایک حدیث قدسی کا، ان کو ملا کر ایک فقرہ بنا لیا، پھر حضرت کے سامنے پیش کیا، حضرت یہ کیا چاہیے؟ تو جو قرآن سے لیا گیا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو قرآن، جو حدیث سے لیا گیا تھا یہ حدیث، جو حدیث قدسی سے لیا گیا تھا وہ کہتے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ قرآن ہے حدیث ہے، لیکن درمیان میں کوئی چیز، ان اتنا ان پڑھتا کہ وہ حدیث قدسی کا نام نہیں جانتا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، وہ درمیان میں کوئی چیز، اور جو عربی والا ایسا تھا اس کے بعد فرمایا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ یقین جانے کہ عالم کے سامنے بھی اگر ایسے فکر رکھ دیا، عالم بھی اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ مثلا فرعون کا لفظ آپ قرآن سے لے لیں، جی، اور ایک بہت اچھا لفظ آپ عام عربی سے لے لو، اور پھر کوئی اور حدیث شریف سے، اب وہ عالم فرق کر سکے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ علم کی بنیاد پر تو فرق نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ؟ تو کسی عالم کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس طرح ہے؟ میں تو بیٹا نہیں جانتا ہوں، مجھے صرف قرآن کے نور کا پتہ ہے، حدیث کے نور کا پتہ ہے، کوئی جو درمیان والی چیز تھی تو نہ قرآن تھا نہ حدیث تھا، لیکن درمیان کے نور تھا اس کا، قرآن کے حدیث کے درمیان کا نور تھا اس کا، اور جو باقی تھا وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بتا کیا چاہیے؟ تو یہ ان کا اتنا زبردست وہ تھا اس پہ کہ وہ مطلب جو ہے نا وہ
یعنی صحیح چیز سامنے آ رہی تھی. کہتے صدیقیت کے مقام میں حاصل ہوئی. جو ولایت کے مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور صدیقیت کے مقام کے اوپر پھر مقام نبوت ہے. جو علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہنچے اس صدیق رضی اللہ عنہ کو الہام کے ذریعے سے منتشر ہوئے. ان دونوں علموں یعنی علم نبی اور علم صدیق میں وحی اور الہام کے فرق کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو پھر دونوں میں مخالفت کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ اور مقام صدیقیت سے نیچے جو مقام بھی ہوگا اس میں ایک قسم کا شکر پایا جائے گا. کامل سہو مقام صدیقیت میں ہی ہے اور بس. یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ ان مقامات کے اپنے انوارات ہوتے ہیں. ان انوارات میں انسان کا ہوش ختم ہو جاتا ہے. جب تک کوئی مقام صدیقیت تک نہ پہنچاؤ تو وہ اپنے ہوش کو برقرار نہیں رکھ سکتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سورج کو آپ صبح کے وقت دیکھیں چڑھتے ہوئے تو کوئی اس کو 6 منٹ تک دیکھ سکے گا, کوئی 7 منٹ تک دیکھ سکے گا, کوئی 8 منٹ تک دیکھ سکے گا, کوئی 10 منٹ تک دیکھ سکے گا, کوئی 12 تک. ٹھیک ہے, یہ فرق کس چیز کا ہے پتہ ہے؟ مسلسل جب سورج چڑھ رہا ہے تو کوئی اس کو 3-4 منٹ تک دیکھ سکے گا, کوئی 5-6 منٹ تک, کوئی 7-8 منٹ تک, کوئی 8-9-10 تک, کوئی 10-11-12 تک. بتاؤ یہ کیا فرق ہے, کس چیز کا فرق ہے؟ نظر انسان کی اپنی جو نظر ہے, اگر 6x6 ہے تو یہ کافی دیر تک دیکھ سکے گا, اور اگر اس سے کم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ سکے گا, کیونکہ انسان کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں. آپ نے کبھی کم نظر والے آدمی کو دیکھا ہے جو اینک نہ پہنے ہوئے اور رات کے وقت گاڑی چلائے؟ کیسے نظر آتے؟ روشنی جو ہے نا وہ پھیلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. وہ پوائنٹ نظر نہیں آتا مجھے جیسے گول میں ہوتا ہے نا, مطلب اس طرح نہیں, بلکہ ایک ڈیفیوز لائٹ نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی نظر ہے, پختگی ہے نظر میں, اتنا زیادہ وہ برداشت کر سکتا ہے نور کو. تو جو مقامی صدیقیت ہوگا اس کے اندر بڑی پختگی ہوتی ہے, تو انوارات کو برداشت کر سکتا ہے, نتیجتاً وہ ہوش میں رہتا ہے. اور جو نہیں برداشت کر سکتا وہ جوش میں آ جاتا ہے. تو جوش میں آنا اور ہوش میں رہنا یہ بہت ہی مشکل بات ہے. اس کو سمجھنا کیسے؟ مثال کے طور پر نور کم ہو تو اس کو تو کم نظر والے بھی کافی دیر تک دیکھ سکے گا, اور نور بہت زیادہ ہو تو اس کو تیز نظر والے بھی بہت کم دیکھ سکے گا. تو اگر انوارات کم ہو تو پھر تو عام لوگ بھی ہوش میں رہیں گے, اور اگر انوارات بہت زیادہ ہو تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی ہوش سے نکل جائیں گے. ہاں, پھر بہت زیادہ جو بڑے لوگ ہوں گے وہی اسٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, کہتے چلو پر پانی میں بھی تنکا ڈوب جاتا ہے, تیرنے لگتا ہے, بہ جاتا ہے, لیکن جو آبشار ہے اس کے سامنے ہاتھی بھی نہیں ٹھہر سکتا. ہاتھی بھی اس میں بہ جاتا ہے, کیوں زیادہ آبشار کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور ان دونوں علموں کے درمیان دوسرا فرق ہے کہ وحی کا حکم قطعی ہے اور الہام کا ظنی ہے, کیونکہ وہی فرشتے کے واسطے آتی ہے, فرشتے معصوم ہیں, ان میں خطا کا احتمال نہیں ہے. الہام اگرچہ بلند مقام رکھتا ہے جو کہ قلب کا ہے, اور قلب عالم امر سے, لیکن قلب کا عقل اور نفس کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ثابت ہے.
اور نفس اگرچہ تزکیے کے ساتھ مطمئنہ ہو گیا ہو، ہر چند کی مطمئنہ گردد ہرگز صفات خود گردد، نفس کا حیثیت اپنی نہیں چھوڑتا، اس لیے اس مقام میں خطا کی گنجائش ظاہر ہو گئی، خطا کی گنجائش ظاہر ہو گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہی فرشتے کے ذریعے سے آ رہی ہے تو اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے، وہ پہنچ گیا، وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب پہ آیا، لیکن باقی لوگوں نے اس کو لکھ لیا اور اب ایک ڈاکیومنٹ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اب میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس پر اتنا یقین کرنا پڑے گا جتنا آپ سب کو یقین کر سکتے، کیونکہ ظاہر چیز تو اصل ہے، اس کی بات بھی ہے، لیکن جو مجھ پر وارد ہوا ہے میرے قلب پر ہو، تو میرے قلب کا تو وہ مقام نہیں ہے نا، میرے قلب کا تو وہ مقام نہیں ہے، تو مجھ سے خطا ہو سکتی، کیونکہ میرے قلب جو ہے وہ حقیقت جامع ہے، اس میں نفس کا بھی ہے، عقل کا بھی ہے، یا نفس کا بھی ہے، روح کا بھی ہے، تو حقیقت جامع ہونے کی وجہ سے اس میں ظن کا پہلو پایا جائے گا، اس کو میں فائنل بات نہیں سمجھ سکتا، فائنل بات وہی ہے جو آپ سے کے قلب مبارک پہ نازل ہے، جو آپ سے کے قلب مبارک پہ نازل وہ فائنل ہے، اس کے ساتھ میں اس کو ٹیلی کروں گا، اگر ٹیلی ہو گیا تو سبحان اللہ بڑی بات ہے، نہیں ہوا جاننا چاہیے کہ نفس کے مطمئن ہو جانے کے باوجود اس کی صفات کے باقی رکھنے میں بہت سے فائدے اور منافع ہیں۔ اگر نفس کو اس کی اپنی صفات کے ظہور سے بالکل روک دیا جائے تو ترقی کا راستہ بند ہو جائے گا، اور روح فرشتے کے حکم پیدا کر لے گی اور اپنے ایک ہی مقام میں بند ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ اس روح کی ترقی نفس کی مخالفت سے ہے، اور اگر نفس میں مخالفت نہیں تو روح کی ترقی کہاں سے ہوگی؟ بھائی بڑے بڑے راستے میں اگر موٹے موٹے پتھر پڑے ہوں تو آپ گاڑی چلا سکیں گے؟ کیا ہے، بڑی مشکل ہوگی نا گاڑی چلانا۔ اچھا آپ کو پتہ چل گیا بھائی یہ تو بڑے بڑے پتھر آپ نے نکال لیے، آپ نے رستہ ہموار کر دیا، اب ہموار کرو، اتنا ہموار کرو، اتنا ہموار کرو، اتنا ہموار کرو، اتنا کہ بالکل شیشہ بن جائے، کیا خیال ہے؟ خوبی حاصل ہوگی، خوبی حاصل ہوگی؟ تو دیکھو ذرا مری میں جب برف باری ہو جائے پھر گاڑی چلاؤ، خصوص جب فوراً جو ہے بڑے نا پھر اس کے بعد گاڑی چلا کے دیکھو کیسے مزہ چلے گی، انجن کی ضرورت نہیں ہوگی، بریک پتہ نہیں بریک کو کون سمجھتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل آئینے کی طرح بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو نفس کی یعنی آپ نے اس کو ٹیم تو کر لیا، لیکن اگر اس کی کچھ صفات ہیں جو باقی رہنے چاہیے تو وہ بھی آپ نے ختم کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مخالفت ہی نہیں ہوگی، نتیجتاً اجر نہیں ملے گا، تو جبلت والا حصہ قائم رہتا ہے، جبلت والا حصہ قائم رہتا ہے۔ آپ انسان ہیں، انسان کو انسان ہی رہنا ہوتا ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، اور آپ کی عظمت اسی میں ہے کہ آپ فرشتے نہیں ہیں، ورنہ آپ کا عمل کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہے کہ اگر آپ کسی جاب پہ چلے جائیں اور آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ابتدا میں آپ کو کام سکھایا جاتا ہے اور کام سکھانے والا بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ آپ سیکھ جائیں، لیکن کیا یہ کنٹینیوسلی رہ سکتے اس طرح؟ اگر وہی سب کچھ کر لے تو آپ کو کیا ملے گا؟
کہ اچھا چلے جاؤ بھائی، کام تو میں نہیں کرنا ہے، تو کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ گھر پہ بیٹھ جاؤ. تو اس کا مطلب کام تو خود کرنا ہوگا، کام تو خود کرنا ہوگا. تو بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس یہ میرے سارے کام خود بخود ہی ہونے لگے، نماز بھی خود بخود ہی ہوتی رہے، روزے بھی خود بخود ہی ہوتے رہے، گرمی کے دن آ گئے، او جی دعا کرو جی بس مجھے فجر کی نماز مل جائے. بھائی دعا کرنا ضروری ہے، لیکن کیا آپ کو خود اس کے لیے کوشش کرنا ہی چاہیے نہیں کرنا؟ پھر دعا کرو کہ کانا میں کالوں، کانا اپنے سامنے سے نہ اٹھاؤ، مزہ آ جائے گا. وہاں تو دعا کے لیے نہیں کہتے کسی کو. تو وہی اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، ہم کام دوسرے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس وقت پیری مریدی جو بدنام ہوئی اسی وجہ یہ بدنام ہوئی کہ سارے لوگ پیر سے ایسی توقع کرتے ہیں کہ ہاں جو بھی میرا نقصان ہے میرے پیر کا نقصان ہے، اور جو فائدہ ہے وہ میرا ہے. یعنی کمال آدمی پیر دیکھو نا، مجھ سے گناہ ہو گیا تو یہ پیر کا قصور ہے، پھر نے مجھے کیوں نہیں پکڑا؟ یہ غلط سوچ ہے. پھر آپ کو صرف گائیڈ کر سکتے، باقی آپ نے خود کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ سے فرمایا، باقی لوگوں کی کیا ویلو ہے؟ ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ نہیں بنایا، بس آپ تو صرف بتانے والے، بشیر و نذیر ہے، سمجھانے والے ہیں. اس کے بعد یہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو فانتظر انہم منتظرون. وہ جو ہے وہ یہ مطلب یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا نا، آگے پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی کڑی کڑی باتیں بتائی قرآن میں کہ کیا پیری مریدی اس سے مستغنی؟ ہم تو خود کرنا پڑے گا. ہاں یہ بات ہے طریقہ سکھانا، اور طریقہ بھی آسان طریقہ سکھانا. مطلب یہ ہے کہ کئی طریقوں میں جو سب سے آسان طریقہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ایکسپیرینس تو اپنے اس کی اپنی ویلیو ہے نا. ابھی آپ سافٹ ویئر کے لوگ ہیں، کوئی آدمی پھنس جائے اور آپ کے پاس پرابلم لے آئے تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو ایک آسان طریقہ بتا دیتے ہیں، بس یہی کام ہوگا نا. اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ باقی کام تو اس نے خود ہی کرنا ہے، آپ کو اس کو ایک آسان سولوشن دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آپ کو آسان سولوشن مل جائے گا، لیکن کام خود ہی کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے ایک سٹوری سنائی کہ کسی فوج میں وہ مطلب ظاہر ہے کانٹریکٹ کہتے کچھ انجینئرنگ کے نام، تو وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ فلاں روڈ بنانے ہیں، یہ بنا لیں گے، تو اگر وہ فلاں وادی پہ قبضہ ہو جائے تو پھر کیا؟ تو انہوں نے کہا سر آپ پھر ادھر سے یہ دوسرے سڑک ہے نا اس کو استعمال کر سکیں گے. کہا وہاں پر بھی اگر قبضہ ہو جائے، انہوں نے کہا پھر یہ دریا میں یہاں شیلو پات ہے تو یہاں سے پھر آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پر بھی اگر رکاوٹ آ جائے تو انہوں نے کہا سر دین یو ہیو ٹو فائٹ. پھر کچھ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو نہیں ہو سکتا کہ میں سارا کچھ میں پہلے سے ارینج کر لوں، بس آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. سر دین یو ہیو ٹو فائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو کچھ تو کرنا پڑے گا. طریقہ کار بتایا جا سکتا ہے ایز مچ ایز پاسبل، بٹ دیر آر لمیٹیشنز، اور یہی لمیٹیشنز ہی کمال ہے. یہی لمیٹیشن ہی کمال ہے. اس امتحان اسی میں لمیٹیشن میں ہے. آپ کا پیپر انہی لمیٹیشنز پہ محدود ہے. یا آپ آرمی میں جو سلیکشن ہوتی ہے نا، تو یہ آئی سی ایس بی میں آبسٹیکلز ہوتے ہیں، تو آبسٹیکلز وہ بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، مطلب وہ آبسٹیکل انہی میں آپ نے راستہ نکالنا ہوتا ہے. اب اگر ہم کو کہہ دیجیے مجھے میرے لیے آبسٹیکل نہ لگاؤ تو آپ کا کیا ٹیسٹ لے لوں؟ یہی تو ٹیسٹ ہے. آبسٹیکلز ہمارا کام ہے، باقی اس میں نکلنا تمہارا کام ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے نا، مطلب ہر ایک چیز کو اپنا کام کرنا. تو یہ بھی یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے. اللہ سرور کائنات علیہ
من التحیات یتمہا و من التسلیمات اکملہا، جب کفار کے جہاد سے واپس تشریف لاتے تو فرماتے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد اکبر، یعنی ہم نے جہاد اصغر بالکفار سے جہاد اکبر جہاد نفس کی طرف رجوع کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا ہے. جہاد اکبر کیوں فرمائے؟ اس پر لوگ بہت سخت یعنی تلملا اٹھتے ہیں کہ کیا ہے وہ جہاد اکبر، مطلب وہ جو لڑائی ہے وہ جہاد اکبر نہیں ہے، اور یہ جو ہے لڑائی ہے. اچھا مجھے بتاؤ لڑائی کتنی دیر ہوتی ہے؟ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی کتنی جنگیں ہوئی؟ 6-7 آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں، چھوٹے موٹے جتنے ملا دیں. تو باقی وقت میں کیا ہوا؟ باقی وقت میں ٹریننگ ہے، باقی وقت میں محنتیں ہیں، باقی وقت میں تیاری ہے، باقی وقت میں یہی چیز ہوگی نا. اسی طریقے سے جو اپلیکیشن ہے اس کا ٹائم تو تھوڑا ہوتا ہے، اور جو اس کی پریپریشن ہے اس کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. الرٹنس، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چوکیدار ہے وہ کڑا ہے، پورا دن آپ اس کو واچ کرے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. آپ اس سے پوچھیے اب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں بس. وہ دیکھ نہیں اس کا کام ہے، وہ دیکھ نہیں اس کا کام ہے. اب جب کوئی واقعہ ہونے والا ہو تو اس کو بتا کے آئے گا کہ میں آ رہا ہوں، تم بھی چوکنے ہو جاؤ. جو آ رہا ہوگا وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اگر اس وقت یہ چوکنا نہیں ہوگا تو یہ مجرم بن جائے گا، یہ مجرم بن جائے گا. اسے پوچھا جائے کہ تم چوکنے کیوں نہیں؟ وہ کہتے جی میں 7 گھنٹے چوکن دیتا ہوں، درمیان میں صرف 1 گھنٹے میں گیا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ کہ یہی تو کام ہے آپ کا. یہ جاد ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کہ مسلسل آپ نے الرٹ رہنا ہے، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن. اس میں اب یہ جو بلکہ دوسری مثال دے، آپ نے وزن اٹھانا ہے، مثال کے طور پر 20 کلو وزن آپ نے اٹھا دیا، 5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو سر پہ رکھا، ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 10 منٹ بھی رکھ سکتے، 15 منٹ بھی رکھ سکتے، آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے، ہو جائے گا. لیکن 2 کلو کا وزن جب آپ 10 کلومیٹر لے جائیں گے تو آپ کس چیز سے زیادہ تنگ ہوگے؟ اس 20 کلو وزن سے تنگ ہو یا 2 کلو وزن سے؟ کیوں کنٹینیوس ہے، اس میں آپ کے لیے وہ نہیں ہے. تو یہ جو نفس کا ساتھ مقابلہ ہر وقت کا ہے، یہ اصل مقابلہ ہے. یہ نفس کے ساتھ جو ہر وقت کا مقابلہ ہے یہ اصل میں کام ہے. اس میں کسی بھی وقت دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں ایک زبردست قسم کی مثال آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حی یا قیوم تو اللہ پاک کے پاک نام ہے. برحمتک استغیث، تیرے رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، میرے ساری حالتوں کو درست کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرف، مجھے نفس کے ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ فرما، مجھے میرے نفس کے ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ فرما. واقعی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حوالہ ہو گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، دھوکہ بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، پتہ نہیں کیا نہیں کر سکتا. وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، اس لمحے میں انسان بیٹھ جاتا ہے، پھر بعد میں بے شک واپس آ جائے، لیکن وہ جو بہکا ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے اثرات رکھتے ہیں. آپ ایک آدمی کو تپڑ مارے، کہتے ہیں جی وہ سوری غلطی ہو گئی، وہ تو آپ کو تپڑ مار کہتے ہیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، سارے کانسیکوینس تو اس کے ہو گئے. جو چیز آپ کریں گے تو اس کے مقابلے میں کچھ کرے گا کوئی. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں
ایک مسلسل الرٹ رہنا اور مسلسل جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرم سے اور گناہ سے بچانا، یہ بڑا کام ہے، اس کو زیادہ اکبر کہتے ہیں، سمجھ آئے؟ یہ زیادہ اکبر ہے۔ اس مقام میں نفس کی مخالفت عظیمت اور اولا کے ترک کرنے میں ہے، بلکہ اصل امکان اس ترک عظیمت کی ارادت کرنے میں ہے، کیونکہ اس مقام میں نفس کی مخالفت ترک عظیمت کی تحقق و ثبوت سے ناممکن ہے۔ اس ارادے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے قدر ندامت و پشیمانی، التجا و آزاری حاصل ہو سکتی ہے کہ 1 سال کا کام اس کو 1 گھڑی میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اصل بات بیان کرتے ہیں۔ بات شرعی اور عقلی طور پر مقرر اور ثابت ہے کہ جس چیز میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات پائے جائیں، محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اور آیت کریم فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی تم میرے پیرو کو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، میں اس رمز کا بیان ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں کوشش کرنا مقام میں محبوبیت تک لے جانے والا ہے۔ بس ہر عقل مند سمجھدار شخص پر واجب ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کر لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباعی وہ ہے جو مطلوب ہے، اور نفس کی جو مخالفت ہے وہ اسی اتباع کے کرنے میں ہے، کیونکہ اتباع کرنے سے نفس روکتا ہے، تو اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ کر اپنے آپ سے کی اتباع کرنے۔ مکتوب نمبر 44 میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع و فرمانبردار تمام انبیاء کرام کے تابع و فرمانبردار سے زیادہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب اولین و آخرین سے زیادہ بزرگ اور معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب سے پہلے قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اول شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قیامت کے روز لوائے حمد، اللہ تعالیٰ کے حمد و ستائش کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے جس نے فرمایا نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن ہم ہی وجود و ظہور کے اعتبار سے آخرین ہیں، اور ہم ہی مرتبہ روز قیامت قبر سے اٹھنے کے اعتبار سے سابقین و اولین ہیں۔ اور آپ سے نے فرمایا یہ بات بغیر کسی فخر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب اور میں تمام انبیاء و مرسلین کا قائد و پیشرو ہوں، اور بلا فخر کہتا ہوں کہ میں تمام نبیوں کا خاتم یعنی آخر نبی ہوں، اور میں بلا فخر کہتا ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو سب سے بہتر مخلوق ہے انسان میں پیدا کیا، پھر ان کے 2 گروہ عرب و عجم بنایا، اور مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں بنایا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں بنایا، پھر ان کو گھروں میں تقسیم تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا، بس میں ذات و گھر کے لحاظ سے بھی مخلوق سے بہتر ہوں۔ اور جب قیامت کے روز لوگ قریب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں قبر سے باہر نکلوں گا، اور جب تمام بنی آدم حق تعالیٰ کے سامنے گروہ پیش ہوں گے تو میں ان سب کا قائد و رہنما ہوں گا، اور جب وہ سب خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور وہ جنت میں داخل ہونے سے میدان محشر میں روک دی جائے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، اور جب وہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی جوابوں سے نا امید ہو جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کی بشارت دینے والا ہوں گا۔ اس دن کرامت رحمت و بزرگی اور جنت کے دروازے کی کنجیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لوائے حمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اپنے رب کے نزدیک تمام اولاد آدم میں سب سے بزرگ ہوں۔ 1000 ایسے خادم اور علمان میرے گھر طواف کریں گے جو خوشنما ابدار سفید صدف کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، اور جب قیامت کا دن گا تو میں تمام انبیاء کرام کا امام اور ان کا خطیب ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صفات نہ ہوتی تو حق سبحانہ تعالیٰ خلقت کو پیدا نہ فرماتے اور اپنے ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ان آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ پتلے کے لیے کیچڑ تیار ہوئی تھی۔ نماند بیسیاں کسے درگرو کی دارت چنی سیدی پیشرو، نہیں خوف کچھ اسیاں کا اس کو محمد جس کا آپ پیشوا ہو۔ بس بلا شبہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے افضل ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام امتوں سے بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی، ان پر صادق آتی ہے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے بنی آدم میں سب سے بدتر ہیں۔ آیت الاعراب اشد کفر و نفاقا، یعنی سارا نشین لوگ کفر و نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں، ان کے حال کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھیے کس خوش نصیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن و بلند سنت کی پیروی نصیب فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شریعت کی پیروی سے سرفراز بخشتے۔ دیکھیے میں نے ابھی الحمدللہ بغیر کسی تشریح کے
کافی سارا ٹیکسٹ پڑھ لیا، تو میرے خیال میں آپ سب نے سن لیا اور آپ سب نے سمجھ بھی لیا، اس میں کوئی تشریح کی بات ہے؟ بالکل واضح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پیدا فرمایا۔ اب دیکھو پوری زمین ہے، لیکن خانہ کعبہ کا جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ تمام جگہوں سے سجدے کے لحاظ سے اب اہم ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، پوری زمین ہے، لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ زمین عرش کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس زمین نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن۔ تو یہ بات ہے کہ جب اللہ پاک کسی چیز کو کس طریقے سے بنا دے تو اس کے بعد پھر اس میں کوئی کوشچن تو نہیں رہتا نا، مطلب کہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں ایسے کیوں ہے، بس کیوں، اس لیے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بس بات ختم ہوگی، آج بات ختم ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، اس میں ہم اب اصل بات کیا ہے، اس سے ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ ہم یہ نکالیں گے کہ جب اللہ پاک کا یہ اتنا محبوب نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا قول، ان کا فعل، ان کا طریقہ کتنا اللہ کو محبوب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، انڈورسڈ۔ اب جب یہ بات سے ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات، تو پھر اس کے بعد جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کا طریقہ ہوتا ہے، وہ باقی تمام اعمال سے کتنا محبوب ہوگا، اس کے مقابلے میں باقی کام کیسے فضول ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ان چیزوں کے سمجھتے ہوئے ہم کوئی اور کام کیوں کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو؟ چلو اگر میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مشکل ہے، پھر تو کوئی آپ کو بولنے کا موقع مل سکتا، اگرچہ وہ بھی غلط ہوگا، لیکن بہرحال تھوڑا بہت آپ بول لیں گے۔ لیکن مجھے بتاؤ جو وہ طریقہ سب سے زیادہ آسان بھی ہو، پھر کیا بات ہے؟ کیونکہ سنت میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ٹارگٹ ہوتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا، تو اس کے لیے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں ان میں سب سے آسان کو چن لیتے، تو وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ ایک تو ایک کہ کام ہی نہیں کرنا نا، کام نہیں کرنا میں تو کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کام کرنا ہے، اس کام کرنے میں جتنے سے راستے ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکس ہوں گے، ان میں سب سے آسان طریقہ آپ سے سن کرو۔ مثلا شادی کو لے لو، آپ سب کی سنت کے مطابق شادی کرو یا اپنے رسومات کے مطابق کرو، کون سا آسان ہوگا؟ سنت کا طریقہ آسان ہوگا۔ کپڑوں کو لے لو، بیٹھنے کو لے لو، سونے کو لے لو، ملنے کو لے لو، یعنی جو بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے زیادہ آسان ہوگا، سب سے زیادہ آسان ہوگا۔ اگر مشکل ہے تو کس چیز کا مشکل ہے وہ بتاتا ہوں، وہ ہمارے رواج کا مشکل ہے، انڈرسٹینڈنگ کا مشکل ہے۔ اس کا میں آپ کو بہترین مثال دے سکتا ہوں۔ ایک وقت میں ٹیڈی فیشن ہوا کرتا تھا، آپ لوگ تو شاید نہیں جانتے ہوں گے ہمارے وقت میں کس طرح ٹیڈی فیشن ہوتا تھا، اس میں تنگ کپڑے، چست کپڑے، پورا جسم ایک بالکل تیر کی طرح بنتا تھا، ہاں جی، اور بوٹ جو ہوتے ہیں وہ نوکدار ہوتے تھے، ہاں جی، ہر چیز کے اندر اس طرح بالکل سب مرد عورت اس طرح۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو الحمدللہ اس کو
بالکل نہیں لیا تھا، ہم ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں، لیکن بعد ایک لوگ مبتلا، اور جس وقت وہ فیشن گزر گیا تو یقین جانیے وہ پہلے جو جوتے ہوتے تھے کپڑے ہوتے وہ چوڑوں کے جوتے نظر آتے تھے، بالکل اتنا لوگ اس سے نفرت کرتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہم پہنتے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ ایک جو رواج تھا، فیشن تھا بس۔ فیشن ایسی عجیب چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، انسان کجی جس کو ہم کہتے ہیں، کجی اگر کسی پہ طاری ہو جائے نا تو اس کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو نا، ڈرٹ، گند، یہ کون سے الفاظ ہیں؟ پسندیدہ الفاظ ہیں، ڈرٹی، گندے، یہ اچھے الفاظ ہیں۔ یہ جو سیٹرک لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، وہ اپنے آپ کو خود ڈرٹی کہتے ہیں، گندے کہتے ہیں، گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بالکل ابھی آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اب بتاؤ اس کی کیا لاجک ہے آپ کے پاس؟ شراب، آپ یقین جائے جو شرابی نہ ہونا، وہ شرابی کے پاس گزر بھی نہیں سکتا، اتنی بدبو ہوتی ہے اس کی، لیکن جو پیتا ہے اسی میں غلط ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے تھے جرمنی میں بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ صبح کے وقت کبھی نماز کے لیے جاتے تھے، تو اس صبح کے وقت ان سارات معاملات ہوتے، تو کوئی ان کے ساتھ ہوتا تھا، ظاہر پب سے آ رہے ہوتے، تو ان کے ساتھ ہوتا، تو یہ خود اپنے آپ کو نالی میں ڈال رہے ہوتے تھے، وہ ان کو بچا رہے ہوتے تھے۔ کبھی گاڑی میں، اب کیا ٹرین میں جا رہے ہوتے، تو ایک آدمی نشے میں ہے، دوسرا آدمی اس کے ساتھ ہے، تو وہ بھی اس سے انجوائے کرتا تھا، وہ جو حرکتیں کرتا تھا، لیکن باقی لوگ اس سے کہتے سوری ہی از سک، سوری ہی از سک۔ مجھے بتاؤ، عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ شراب کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ عقل ختم کرتی ہے، اور جو شراب پیتے وہ خود اپنا عقل ختم کرتا ہے۔ ان کے الفاظوں میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس وقت جو شرابی ہوتے ہیں ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ عجیب و غریب، چلنے پھرنے کا سٹائل، بولنے کا سٹائل، ایک عجیب خلقت بن جاتا ہے آدمی۔ لیکن دیکھو اس کے باوجود وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو میں کہوں گا کہ بھئی یہ تو ابھی کجی، لیکن اگر آپ صحیح فطرتی انداز میں دیکھیں تو سنت آپ کو انتہائی پسندیدہ چیز ملے گی، اس میں صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، پاکی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، آسانی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہ لے، بدبختی اس کو نہ کہے تو کیا کہے؟ ظاہر بدبختی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب حضرت نے گویا کہ ہمیں اس ٹیکسٹ میں یہ چیز سمجھائی، نہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہے، اور اس لیے آپ کے مطابق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے باعث محبوبیت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور کیونکہ محبت کرنے والا محب، جس شخص میں اپنے محبوب جیسے اخلاق و عادات دیکھتا ہے اس شخص کو بھی اپنا محبوب ہی جانتا ہے، اور مخالفوں کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔ محمد عربی دوسرا کیسے کہ خاک و رش درش نیست خاک برسری ہو، محمد عربی دو جہاں کی عزت ہے جو منکر آپ کے مبتلا ذلت ہے۔ اگر ظاہری ہجرت میسر نہ سی تو باطنی ہجرت کو پوری طور پر منظر رکھنا چاہیے، مخلوق کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور راستہ پیدا فرمائے گا۔ خلوت در انجمن والی بات حضرت نے بیان فرمائی، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں میں نہ رہو۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے مطلوب ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے بارے میں کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں مرزا بدیع الزمان کو مکتوب نمبر 74 میں کہ باقی نصیحت ہے کہ صاحب شریعت علیہ السلام کی مطابقت لازم پکڑے، کیونکہ آخرت کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے بغیر محال ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف التفات و توجہ نہ کرے،
اور دنیا کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کو اہمیت نہ دے، یعنی ان دونوں حالتوں کو یکساں جانے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مبغوضہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حق تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کچھ بھی نہیں، بس بندوں کے نزدیک اس کا عدم یعنی نہ ہونا، اس کے وجود یعنی ہونے سے بہتر جاننا چاہیے۔ اس کی بے وفائی اور جلدی جاتے رہنے، دولت کے زوال کے قصے مشہور ہے بلکہ مشاہدے میں آ چکے، بس حال دنیا کے حال سے عبرت حاصل کر لے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ جن چیزوں پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، صحیح بات میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ چیزیں دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ جب اللہ رکھے بس رکھے، اور جب نہیں رکھے تو بس گیا۔ یہ زلزلہ جو آیا تھا بالا کوٹ اور آزاد کشمیر کا جو سخت زلزلہ آیا تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے حالات دیکھے تھے، میں گیا تھا ادھر۔ یہ حالات تھے کہ 5 منٹ پہلے ایک آدمی اربپتی ہے اور 5 منٹ کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پلازے سارے چیزیں اور سب گر گئے، ختم، سب کچھ بھی نہیں۔ جو خود بچائی یہ بھی بڑی میرا بڑا شکر ہے۔ ایسی حالت تھی۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ عزت کیا ہے؟ کسی کی عزت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی، دوسروں کے ہاتھ میں۔ انہی کو مکتوب نمبر 75 میں ارشاد فرماتے، دونوں جہاں کی سعادت کی دولت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پر وابستہ ہے، جبکہ مطابق کی نہج پر ہو، جس کو اہل سنت والجماعت کے علماء نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوششوں کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو ان بزرگوں کی صحیح آراء کے مطابق درست کرنا چاہیے، پھر حلال و حرام، فرض و واجب، سنت، مستحب اور مباح و مشتبہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی فقہ کا علم، جو ان سب امور کا متکفل ہے، اور اس علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ان اعتقادی و عملی دو بازوؤں یعنی پروں کے حاصل ہو جانے کے بعد اگر سعادت ازلی مدد فرمائے تو عالم قدس کی طرف پرواز حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بدون یہاں خرط القطاعت، ورنہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے، اور کمی دنیا اس لائق نہیں کہ اس کو اصلی مطالعے میں شامل کرے، اس کے مال جا کے حاصل ہونے کو اصلی مقصد سے خیال کریں۔ بلند ہمت ہونا چاہیے، حق سبحانہ تعالیٰ سے بوسیلہ یا بے وسیلہ کسی کو طلب کرنا چاہیے۔ کان یستغیر امہیج۔ اس میں ایک اہم بات یہ کہ خط کشیدہ حصے میں معرفت، یہ خط کشیدہ حصے کون سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان اعتقادی و عملی دو بازوؤں کے حاصل ہو جانے کے بعد اگر سعادت ازلی مدد فرمائے تو عالم قدس کی طرف پرواز حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ خط کشیدہ لفظ ہے۔ یا خط کشیدہ سے معرفت عروج کو عقائد کی درستگی اور شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ بس ان دو چیزوں سے غافل معرفت کے دلیل پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کم از کم مبتدی کو تو ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ان مسائل کو قبول فرمائے گا تو خود بخود معرفت کے دروازے پر کھل جائیں گے۔ اور وہ یہ کہ جس وقت وہ عبدیت اختیار کرے گا، اللہ کی بندگی اختیار کرے گا، تو بندگی کے ساتھ ہی اس کے قلب کی آنکھیں روشن ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دیکھنا شروع کر لیتا ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نفس کی گندگی دور ہونے سے ہی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دل کی آنکھیں بند ہوگی، آپ کے سامنے بے شک بہت ساری چیز آ جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ کے دل کچھ بھی نہیں۔ اندھا اگر اس کو آپ چمن میں لے جائے تو اس کی چمن میں کیا ہے؟ اس کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مکتوب نمبر 78 میں اس بات کو مزید بڑھاتے ہیں کہ سفر در وطن جو ایک نقشبندی اصطلاح ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سفر در وطن مشائخ خاندان نقشبندیہ کے اکابرین کے مقررہ اصول میں سے اس سفر کی چاشنی اس طریق میں ابتدائی سے میسر ہو جاتی ہے، اور اندراج و نہایت فی البدایت ابتدا میں انتہا کے درج ہونے کے طریق پر حاصل ہو جاتی ہے۔ کارکنان قضاء و قدر اگر اس گروہ میں سے کسی جماعت کو مجذوب سالک بنانا چاہتے تو بیرونی آفاقی سیر میں ڈال دیتے ہیں، اور اس سیر آفاقی کے تمام ہونے کے بعد سیر انفسی میں، جس سے مراد سفر در وطن ہے، کچھ آرام دیتے ہیں۔ انکار دولت کنو تاکرار رسد، بڑی اعلیٰ ہے دولت دیکھی اب کس کو ملتی ہے، ہنی اللہ باب نعیمی نہیں ہوا۔ اس نعمت عظما
تک پہنچنا سید الاولین آخرین کے اتباع سے وابستہ ہے. جب تک اپنے آپ کو پوری طرح شریعت میں گم نہ کرے، وہ عمل کا بجا لانے اور نواحی سے رک جانے کے ساتھ پوری طرح راست نہ ہو، اس دولت و نعمت کی خوشبو جان کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی. صاف فرمایا. شریعت کی مخالفت کے باوجود اگرچہ بال برابر ہی کیوں نہ ہو، احوال مواجد حاصل ہو جائے تو سب داخل استدراج ہیں. اگر کسی کو توجہ کی قوت مل جائے اور پورے مسجد کو ہلا دیتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، استدراج ہے. اگر وہ شریعت پر نہیں چلتا، شریعت پر نہیں چلتا، شریعت پر چل اور کچھ بھی حاصل نہ ہو پھر بھی سب کچھ ہے اس کے پاس. یہی اصل میں بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف لوگ کا دھیان آج کل نہیں ہے. آخر کار اس کو رسوا و ذلیل کریں گے. محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر خلاصی عذاب آخرت سے ممکن نہیں ہے. چند روز زندگی کو حق سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام مشغول رکھیں. یہ کیا زندگی اور کون سا عیش ہے کہ اس شخص کا مولا کہ اس کے فعل سے ناراض ہو. حق سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام کلی و جزئی حالات پر مطلع و حاضر و ناظر ہے. شرم کرنی چاہیے. مکتوب نمبر 114 میں اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مطابعت کا ایک ذرہ تمام دنیاوی لذات اور اخروی تنعمات سے مرتبہ میں کئی زیادہ بڑھ کر ہے. تمام فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی تابعداری پر وابستہ ہے اور تمام بزرگی احکام شریعت کے بجاوری پر منحصر ہے. مثلا دوپہر کا سونا قیلولہ اگر اتباع سنت کی نیت سے ہو تو کروڑوں شب بیداریوں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں نہ ہو اولا و افضل. اس طرح عید الفطر کے دن میں کھانا یعنی روزہ نہ رکھنا جس کا شریعت مستفی موقع میں خلاف شریعت تمام عمر روزے رکھنے سے افضل ہے. اور شاعر علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک پیسہ دینا اپنی خواہش سے سونے کے پاڑ خرچ کرنے سے بہتر افضل ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد صحابہ رضوان کی طرف دیکھا تو ان میں ایک شخص کو حاضر نہ پایا. دریافت کرنے پر حاضرین سے عرض کیا کہ وہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے، شاید اس وقت آنکھ لگ گئی ہو. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص تمام رات سوتا رہتا اور صبح کی نماز باجماعت ادا کر لیتا تو اس کے لیے تمام رات عبادت کرنے سے بہتر تھا. گمراہ لوگوں نے اگرچہ ریاضت اور مجاہدے بہت کیے لیکن چونکہ وہ شریعت کے موافق نہیں ہے اس لیے بے اعتبار اور بے حیثیت ہیں. اگر ان کے اعمال شاکہ پر کوئی اجر ثابت بھی ہو صرف محض دنیاوی نفع پر منحصر ہے. جب پوری دنیا ہی کی کچھ حیثیت نہیں تو اس کے منافع کو کیا اعتبار کیا جائے. ان کی مثال ایسے خاکروب کی طرح ہے جس کی محنت سب سے زیادہ اور مزدوری بہت کم ہے. اور شریعت کے تابعداروں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو قیمتی جواہرات اور عمدہ دہیروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کا کام بہت تھوڑا اور مزدوری بہت ہے. سنت کے موافق ایک ساتھ کا عمل ہو سکتا ہے کہ اجر میں 1,00,000 برس کے نیک عمل کے برابر ہو. اور اس میں راز ہے کہ جو عمل شریعت کے موافق ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے اور جو خلاف شریعت ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہوتا ہے. بس ناپسندیدہ عمل کی صورت میں ثواب کی کہاں گنجائش ہے بلکہ عذاب ہی ممکن ہے. اس حقیقت کے عالم مجاز میں نظیر موجود ہے جو تھوڑی سی توجہ سے واضح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے. ہر گیرت علت شود کفر گیرت کامل ملت ملت شود. ہر چیز ہے مضر جو کبھی ساتھ دے مری، کافر ولی ہے اس کو پکڑ لے اگر ولی. بس تمام ساتھیوں کا سرمایہ سنت کی پیروی اور تمام فسادات کی جڑ شریعت کی مخالفت میں. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں. حضرت سمجھا رہے کہ سنت پر عمل چاہے کتنے آسان کیوں نہ ہو وہ ان مشکل اعمال کے مقابلے پسندیدہ ہے جو مسنون نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ابدیت چاہتے ہیں، محض ہماری تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، لیکن بعض دفعہ شکر میں بعض بزرگوں سے ایسے کلمات صادر ہوئے جس سے ان دونوں میں فرق محسوس ہے. تو حضرت مکتوب نمبر 152 میں اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، ہاں بعض مشائخ کو بار خود صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر اور غلبہ حال کی وجہ سے ایسی باتیں کہی ہیں جو ان دو اطاعتوں کے درمیان تفرقہ ظاہر کرتی ہے اور ایک کی محبت کو دوسری کی محبت پر ترجیح دینے کی خبر دیتی ہے. جیسے کہ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے بادشاہ کے دوران خرقان کے نزدیک ٹھہرا ہوا تھا. وہاں سے اس نے اپنے وکیلوں کو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھیجا اور خواہش ظاہر کی کہ حضرت شیخ اس سلطان کی ملاقات پائے اور اپنے وکیلوں سے کہہ دیا کہ اگر شیخ اس معاملے میں توقف محسوس کرے تو یہ آیت پڑھ لے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اطاعت کرو رسول کی اور اس کی جو تم میں سے حکمران ہو ان کے سامنے پڑھے. چنانچہ جب وکیلوں نے شیخ کی طرف سے توقف محسوس کیا تو آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی گئی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا اطیعوا اللہ میں اس قدر گرفتار ہوں کہ اطیعوا الرسول کی اطاعت سے شرمندہ ہوں
اور اطاعت اولی الامر کے متعلق کیا بیان کروں؟ حضرت شیخ نے اطاعت حق سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کے علاوہ جو سمجھا ہے یہ شکر کے بنا پہ تھا، یہ ہوش کی بات نہیں ہے، استقامت سے بعید ہے۔ مستقیم الاحوال مشاہد نے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کیا ہے اور شریعت و طریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جانتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی وہ اطاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہ ہو اسے عین ضلالت و گمراہی خیال کرتے ہیں۔ شریعت کی عظمت اور اہل شریعت علماء اکرام کے بارے میں مکتوب نمبر 165 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس لازم ہے کہ ہمیشہ اپنی ہمت کو احکام شرعی کی بجاوری سے صرف کیا جائے اور اہل شریعت علماء و صلحاء کی تعظیم و توقیر کی جائے اور شریعت کو رواج دینے میں کوشاں رہنا چاہیے اور گمراہ والی بدعت کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔ من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو منظم کرنے میں مدد کی۔ اسلام معاشرت کے اہم نقطے پڑوسی کے حقوق کی طرف مکتوب نمبر 178 میں ارشاد فرماتے کہ جو حضرات اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متخلق ہیں ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ احسان اور معاشرت سے پیش ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اسے رہنمائی دلالت بسوئی ادبی میں داخل ہو جائے۔ مختصر ہے کہ آدمی ضرورت کے وقت ہر معمولی سے معمولی چیز کا سہارا تلاش کرتا ہے اور ہر کمزور لاغر سے اپنی تسلی حاصل کرتا ہے۔ اس بنا پر فقیر آپ کے سامنے سائل اور محتاجوں کی تسلی دستگیری کا مسئلہ پیش کرنے کا باعث بنا۔ میرے مخدوم مکرم، احسان ہر جگہ اور ہر موقع پر لائق تحسین ہے، خاص طور پر جماعت کے ساتھ احساس کرنا بہت ہی اچھا ہے جو ہمسائیگی کا حق رکھتے ہیں۔ رسالت خاتمیت ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر مبالغ فرماتے ہیں کہ اصحاب کرام زمین کو یہ گمان ہونے لگا شاید آپ پڑوسی کو بھی میراث میں بھی داخل فرما دیں گے۔ ہاں جی، چو چنی بائک دیگر ہمسائے ایم تو چو خورشیدی و ما چو اسائے ایم چھ بدے اے مائے ماں بے مائے گا گن گئے تاری حکیم ہمسائے گا۔ جبکہ ہم سب ایک ہی ہمسائے ہیں، تم سورج اور ہم سب سائے ہیں، کیا ہو اے بے مائے بے مائے گا گرو ملوز اب حقی ہمسائے گا۔ مکتوب نمبر 237 میں نشبندی سلسلے میں سنت کی پیروی اور عظیمت کے اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ بہت اہم بات ہے، میں اس کو بہت زیادہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اسی میں لوگ پھنسے ہوئے آج کل، اسی میں لوگ پھنسے ہوئے عظیمت سے بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نشبندی سلسلے میں مجاہدہ نہیں۔ خدا کے بندو، عظیمت سے بڑھ کر مجاہدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ عظیمت پر آ جاؤ، آپ کو کسی اور مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ عظیمت پر نہیں آتے پھر آپ کو مجاہدوں کی ضرورت ہے، پھر کرنے پڑیں گے۔ پھر آپ نہیں کہہ سکتے ہم نقشبندی ہیں، ہم مجددی ہیں، ہم فضلی ہیں۔ بھائی خدا کے بندو اس لیے فضلی ہیں، اس لیے مجددی ہیں کہ آپ ان کے طریقے پہ چلیں، پھر آپ ان کے طریقے پر نہیں چلتے پھر کہتے ہیں ہم مجددی ہیں، ہم فضلی ہیں، تو یہ والی بات تو نہیں ہوگی، ان کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دیکھو کتنے زبردست عمدہ بات فرماتے ہیں، میرے سعادت مند بھائی طریقہ علی نقشبندیہ، اسراروں کے بزرگوں نے روشن سنت کی پیروی کو لازم و ضروری قرار دیا ہے اور عمل کو عظیمت پر اختیار فرمایا ہے۔ اگر اس التزام اختیار کے ساتھ ان کو احوال مواجد سے بھی مشرف کر دے تو نعمت عظیم جانتے ہیں، اور اگر احوال مواجد ان کو بخش دے اور اس التزام اختیار سنت سنیہ میں کوئی فطور واقع ہو تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے، ان مواجد کو نہیں چاہتے، اس فطور میں اپنے خرابی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، کیونکہ ہندوستان کے برہمنوں، جوگیوں، یونان کے فلسفیوں اور حکمات تجلیات سوری اور مکاشفات مثالی علوم توحیدی بہت رکھتے ہیں، لیکن ان کو ان علوم سے سوائے خرابی اور رسوائی کے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، ان کے وقت کی دولت سوائے بود و حرمان کے کچھ نہیں ہے۔ مکتوب 249 میں ہر قسم کے کمال اتباع سنت میں سمجھنے پر یوں زور دیتے ہیں، آخرت کی نجات و دائمی فلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پر وابستہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی وجہ سے حق جل سبحانہ کی محبوبیت کے مقام پر پہنچتے اور آپ ہی کے مطابق سے تجلی ذات تعالیٰ و تقدس سے مشرف ہوتے ہیں، اور آپ ہی کے مطابق کی وجہ سے عبدیت کے مرتبہ پر جو تمام کمالات کے مراتب میں فوق ہے اور محبوبیت کے مقام حاصل ہونے کے بعد سرفراز ہوتے ہیں، اور آپ ہی کی کمال پیروی کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند فرمایا، اور پیغمبران العظم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی آرزو رکھتے تھے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام حضور وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی آپ کی مطابق کے بغیر چلنا ہوتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کا قصہ معلوم مشہور ہے، اور آپ کی امت آپ ہی کی مطابق کی برکت سے خیر الامم قرار دی گئی، اور میں سے اکثر اہل جنت میں سے ہیں، اور کل بروز قیامت آپ ہی کے مطابق کے بدولت تمام امتوں سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اس طرح ہوگا یہ فضائل و خصائل صرف اس امت کے لیے مخصوص ہے، بس آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق اور سنت کو لازم جان کر شریعت حقوں کے احکام بجا لائیں۔ اب ایک بات آخری فرماتے ہیں، خواجہ اتباع شیخ کے لیے رابطہ یعنی تصور شیخ کی اہمیت کے بارے میں ایک سالک کی غلط فہمی دور فرماتے ہیں۔
خواجہ محمد اشرف نے نسبت رابطہ ان تصور شیخ کی مشق کے بارے میں لکھا تھا کہ اس حد تک غالب ہو گئی ہے کہ نماز میں اس کو اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے. کوئی بالفرض کی نفی کرنا چاہے تو رابطہ نہیں ہوتا. اے محبت کے نشان والے، طالبان حق جل شانہ اس دولت کی تمنا کرتے مگر ہزاروں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے. اس کیفیت والا شخص صاحب استعداد اور کامل مناسبت والا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شیخ مقتدا کی تھوڑی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کر لے. اور شیخ کی نفی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مسجود الہ ہے نہ کہ مسجود لہو. محراب اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم کی دولتوں کی ظہور سعادت مندوں کو حاصل ہوتا ہے. یعنی محراب کی طرف آپ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو کر رہے ہیں نا، یا محراب کو کر رہے ہیں؟ ایسے دلیل بھی ہے حضرت. محراب کی طرف جو آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا محراب کو کر رہے ہیں؟ محراب کو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو کر رہے ہیں. البتہ اس نے آپ کو اس طرف، بلکہ خانہ کعبہ کو جو آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کو کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں. خانہ کعبہ کو کرنے کے لیے حکم ہے، یعنی اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت اللہ ہی کو سجدہ تھا وہ، کیونکہ ظاہر مطلب حکم تھا اللہ کا حکم پورا کرنا تھا. تو شیخ جو ہوتا ہے آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو آپ جو اس کا ادب و احترام کرتے ہیں وہ اللہ پاک کا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں. یہ حضرت بتا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس میں ذرا بعض لوگ ذرا تھوڑے سے وہ بن جاتے ہیں. اچھا، بلکہ تاکہ وہ تمام احوال میں صاحب رابطہ یعنی مرشد کو اپنا وسیلہ جائے، تمام اوقات میں اسی کی طرف متوجہ رہے. لیکن بدبخت لوگوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستغنی جانتے ہیں اور اپنی توجہ کی قبلہ کو اپنے شیخ کی طرف سے ہٹا لیتے ہیں اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتے ہیں. جب کسی پر یہ بات کھل گئی کہ میں زیادہ جانتا ہوں تو بس گیا ٹھیک صحیح ہے، جانتے ہیں تو پھر جانتے ہیں، پھر وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن جب تک وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس دروازے سے مل رہا ہے تو اس دروازے سے مجھے ملے گا میں لوں گا، اور اس کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. کیا ہوتا ہے سمجھتا ہے؟ یعنی محتاج سمجھتا ہے. تو محتاج شیخ کا اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اللہ کا سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف دروازے دے رہے ہیں. اتباع سنت اتباع شیخ کی اہمیت کے بارے میں مکتوب نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں اگر ان دو باتوں میں استحکام پہ ہو جائے تو پھر کوئی غم نہیں. صاحب شریعت کی مطابقت اور شیخ طریقت سے عقیدت و محبت، ان دونوں کا خیال رکھیں اور ملتجی متضرر رہیں کہ دونوں دولتوں میں سستی نہ ہونے پائے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی سائل ہے اس کی تلافی ممکن ہے. یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑو، ایک شیخ کا طریقہ پکڑو. یہ ایک سنت پکڑو، ایک شیخ کا طریقہ پکڑو، دونوں کام آپ کو ہو جائیں گے، اسی سے آپ کی کامیابی ہو جائے گی. پر میں تو آپ کو کسی اور چیز میں ان میں سستی نہ کرو. میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ پاک نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں نا کہ میں اگر بیان کروں تو لوگ یقین نہیں کریں گے. اس وقت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں جو حضرت نے بتا دیا وہ میں نے بتا دیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاتا. کیونکہ میری آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز اس سے زیادہ اچھی تو نہیں ہے. اللہ پاک نے دکھایا کہ کیا ہوتا ہے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے. آخر دعوانا